اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 2 سے شروع کرنا ہے۔ تجوید کے متعلق جو ہے ہمارا سبق جاری تھا، اور مخرج نمبر 1 جو فداہن یعنی منہ کا اندر کا خالی سا، جس سے 3 حروف الف و یا مدہ جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے مخرج نمبر 2، 3 اور 4 جو ہے ہم نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنا ہے۔ تو مخرج نمبر 2 اقصی حلق۔ حلق جو ہے عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں۔ آج ہم نے جو ہے نا صرف گلے کے جو ہے نا حروف جو ہے نا جو گلے سے ادا ہوتے ہیں ان کے متعلق پڑھنا ہے۔ 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ٹوٹل جو ہے نا 6 حروف ہیں یہ، اور ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حلق جو ہے نا گلے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام ان کا حروف اظہار بھی ہے، ضاد کے ساتھ اظہار۔ تو گلے کا جو آخر ہے، جہاں گلا ختم ہوتا ہے، تو اس کو گلے کا آخر کہا جاتا ہے۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، یعنی حمزہ کر کے اس طرح جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حمزہ کر کے جو ہے نا آواز وہاں سے نکالنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حمزہ کی مستقل کوئی شکل نہیں، کبھی یہ عین کی شکل میں آتا ہے، کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، اصل میں اس کی آواز ہے۔ جس طرح زبر ہے حمزہ کے اوپر تو آ، زیر ہے تو ای، پیش ہے تو او۔ اس طرح 2 زبر ہے تو ان، 2 زیر ہے تو ان، 2 پیش ہے تو ان۔ یہ آواز جو ہے نا گلے کے آخر سے نکلتی ہے۔ اور اس طرح ہا زبر ہا، ہی ہو، ہن ہن ہن، اس کی آواز جو ہے نا گلے کے آخر سے نکلے گی۔ حمزہ اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے۔ تو حمزہ تقریباً آسان ہی ہے، ہا کا تھوڑا بہت جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی پریکٹس جو ہے نا کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 حروف جو ہے نا مخرج نمبر 3، یہ جو ہے نا جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہوگا، یعنی اردو اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ، ہندکو اسپیکنگ، تو اس طرح انہیں عربوں کے علاوہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کے لیے ان حروف کی پریکٹس کر کے ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے، بغیر پریکٹس سے یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ عین کی جگہ جو ہے نا حمزہ لوگ پڑھتے ہیں، اور اس طرح ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، یعنی دونوں کو مخرج نمبر 2 سے ادا کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 3 کو بھی مخرج نمبر 2 سے ہی ادا کرتے ہیں لوگ، یعنی گلے کے درمیان کی بجائے گلے کے آخر سے دونوں حروف کو جو ہے نا ادا کرتے ہیں۔ جس طرح اب عین ہے رب العالمین، تو رب العالمین پڑھتے ہیں، عالمین پڑھا تو وہ تو حمزہ ہو گیا۔ اس طرح ہا ہے الحمد، الحمد لوگ پڑھتے ہیں، الحمد تو ہا پڑھی تو ہا تو گلے کے آخر سے ادا ہوتی ہے۔ تو ان 2 حروف کو عین اور ہا کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے گلے کے درمیان، یعنی جہاں سے ہڈی ابری ہوئی ہے یہاں سے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ عین، جس طرح انسان الٹی کرتے ہیں یہیں سے آپ نے آواز نکالنی ہے، عین عین، یہ گلے کے درمیان ہے۔ یہ آواز عین عین
اس کو آسانی سے آپ نے ادا کرنا ہے. مشکل جو ہے نا کوئی حرف جو ہے نا مشکل سے جو ہے نا آپ نے ادا نہیں کرنا. تجوید کے اندر یہ چیز منع ہوتی ہے کہ تکلف کیا جائے، تکلف سے جو ہے نا آپ نے بچنا ہے. یعنی آئین اس طرح جو ہے نا بعض لوگوں نے گلہ گھونٹ کر ادا کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا. اس طرح اس طرح کر کے جو ہے نا بہت مشکل سے جو ہے نا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، تکلف سے بچنا ہے، آسانی سے عین اس طریقے سے جو ہے نا ان کو ادا کرنا ہے. پریکٹس سے جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد ہے اچھا یہ دونوں گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور گلے کے درمیان جہاں سے یہاں ہڈی ابری ہوئی آپ کو جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، آپ انگلی رکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے عین اور ح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. اور یہ انگلی کے محسوس سے جو ہے نا پتہ چلے گا، انگلی کے محسوس کرنے سے. اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ شیشے میں دیکھ کر جو ہے نا صحیح کیے جاتے ہیں. اس طرح ادنی حلق گلے کا شروع، گلے کا اول. ادنی حلق جو ہے نا گلے کا جو شروع ہے اس کو کہتے ہیں ادنی حلق. تو ادنی حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. غین اس طرح میں جو ہے خاص کر چھوٹے بچے جو ہے نا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا بچپن میں جو ہے نا اس طرح یعنی بچے کرتے ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کرتے ہیں، یہ آواز جو ہے نا یہاں سے غین کی آواز نکلے گی. اور خا جو ہے نا جس طرح خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے خو خو، یعنی مطلب یہ نہیں کہ آپ خرخراہٹ پیدا کریں، یہاں سے اس کو ادا کرنا ہے. اور یہ دونوں حروف جو ہے نا یہ موٹے ادا ہوں گے، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو ان 6 حروف کو حروف حلقی اور حروف اظہار کہتے ہیں. تو اس میں جو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے وہ عین اور حا یعنی گلے کا درمیان جو ہے مخرج نمبر 3 کی جو ہے نا آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر مخرج نمبر 4 بھی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا لوگوں کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو مخرج نمبر 4 کی بھی زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ حروف آپس میں جو ہے چینج نہ ہوں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا نہ ہو. تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا یہ حروف صحیح ہو جائیں گے. اور ٹوٹل جو ہے نا جو گلے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 6 حروف ہیں اور 3 مخارج ہیں. بس اس کی آپ نے جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تب 1-2 مرتبہ یا ایک دن سے جو ہے بعض جو ہے نا جلدی ٹھیک کر لیتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس سے. بعض جو ہے نا ایک دن میں کر لیتے ہیں، بعض 2 دن 3 دن 5 دن ہفتہ 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. انہیں بعض ہر آدمی کے جو ہے نا اپنے اس گلے کا جو ہے نا حساب ہوتا ہے اور اس کی صلاحیت تک بات ہوتی ہے. پھر جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں لازمی بات ہے کہ ان کے لیے ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ نے جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے اس کو جو ہے نا تاکہ صحیح قرآن پاک آپ پڑھیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا شوق سے کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جب حروف صحیح نہ ہوں، مخارج جو ہے نا وہ آپ کو یاد نہ ہوں اور حرف کا پتہ نہ ہو کہ کہاں سے اس کی آواز نکالنی، تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جب پڑھا جائے گا تو معنی جو ہے تبدیل ہو جائے گا اور غلط ہوگا. الٹا انسان جو ہے نا گناہ گار ہو جاتا ہے، ثواب کی بجائے انسان گناہ جو ہے نا اس کے ذمہ لگ جاتا ہے. تو اس میں انسان کوشش ہے، جب انسان کوشش کرے گا تو اس میں وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو بندہ کوشش نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا صحیح ہو جائے گا. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا مایوسی والی بات نہیں. بعض بندے کہتے ہیں یار 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے ابھی تک صحیح نہیں ہو رہا، تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسا جو ہے نا آپ نے نہیں کرنا، یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے. تجربے والی بات ہے، ہر کسی کا الحمدللہ جو حروف صحیح نہیں ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ پریکٹس کے ساتھ جو ہے نا اس کو بار بار آپ پڑھیں گے، وہاں سے آواز نکالنے کی جو ہے نا کوشش کریں گے. اور جو اس بارے میں جو ہے نا کوئی ماہر بندہ ہے تو اس سے جو ہے نا رہنمائی حاصل کریں گے، اس کو آپ سنائیں گے یار میں ابھی صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. تو اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی، انشاءاللہ جو ہے جلدی صحیح ہو جائیں گے حروف. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہو جائیں گے.
یہ تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔